اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکونا من المعذبین۔ گفتگو یہاں اس موضوع پہ شروع تھی کہ استغاثہ کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ ہستیوں کو پکارنا ان کی وفات کے بعد یہ کیسا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسباب غیر طبیعی کے ذریعے سے اپنی مدد کا تقاضا کرنا، حاجت روائی کا تقاضا کرنا، مشکل کشائی کا تقاضا کرنا، یہ کیسا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ نہیں پکار سکتے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، اگر دوستان ڈھونڈنا چاہیں مثلا بعض جگہ ہے من دون ہی، جہاں پہ من دون ہی آیا ہے اس سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، غیر ہو سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ فلا تدعو، یہ اگر عنوان لکھنا چاہیں فلا تدعو یدعونا تدعونا، اس کے ذیل میں اگر آیات دیکھیں تو اس میں کافی ساری آیات میں یہ مطلب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ الہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تمہارا الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ پروردگار کی ذات ہے۔ بس یہ جو آپ کا جو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو، در واقع آپ اس کو الہ سمجھ رہے ہیں، یعنی معبود سمجھ رہے ہیں۔ اب معبود کا کیا مطلب سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے کسی ہستی کو پکارتے ہیں، در عین حال ہمارا یہ نظریہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ جن کو آپ پکار رہے ہیں در حقیقت یہ معبود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب غیر طبیعی کے ذریعے سے آپ پکار رہے ہیں۔ اس تناظر میں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے جناب الوہیت کی تصویر، الوہیت کی تصویر۔ اگرچہ صحیح اگر دیکھا جائے ممکن ہے کوئی کہیں الہیت ہے، لیکن جو لفظ رائج ہے الوہیت، ان الہ سے جو ہے نا الوہیت ہے۔ اس کی تصویر کیسے ہے؟ یعنی آپ اگر قرآنی آیات کو دیکھیں الوہیت کس سے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم جس گفتگو کو آج بیان کریں گے، پاکستان کے بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، جہان اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ ان کی کافی ساری کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے 4 قرآنی اصطلاحیں، یہ مشہور کتاب ہے، نیٹ سے بھی دوستان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے 4 الفاظ پہ گفتگو کی ہے۔ ایک ہے لفظ الہ، ایک ہے لفظ رب، ایک ہے لفظ عبادت، ایک ہے لفظ دین۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، اس پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ ایک بات جو انہوں نے کی ہے جو ہماری گفتگو سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ مولانا جو ہیں، مولانا مودودی صاحب جو ہیں، یہاں پر الہ کے بارے میں مختلف قسم کی آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 40-50 کے آیات انہوں نے لی ہیں، جن سے نتیجہ نکلتا ہے کہ الہ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی الہ بناتا ہے تو یہ صحیح نہیں، اس کو منع کیا گیا، حتیٰ کہ شرک تک یہ مسئلہ جا پہنچتا ہے۔ میں اس کی چند عبارتیں پڑھتا ہوں جو انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے، پھر اس پہ گفتگو ہوگی۔ دیکھیں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ الہ کسی کو پکارنا جو ہے اسباب غیر طبیعی کے ذریعے سے یہ دعا کے حکم میں ہے۔ اور دعا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ کو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ جو کہا گیا ہے کہ دعا، دعا کے معنی میں جو گفتگو ہے، یہاں پہ یہ گفتگو فرماتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 19 میں، وہ کہتے ہیں کہ دعا کے مفہوم اور اس میں امداد کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ جس کی الہ سے توقع کی جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑے سے غور سے سنیں گفتگو کیا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے پکارتا ہوں، یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور علاج کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہوں، تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے ہیں۔ وہ طبی ہے، موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ سلسلے اسباب کے تحت ہے، نہ کہ اس سے مافوق۔ لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کی بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اس کو الہ بنانا اور اس سے دعا مانگنا ہے، اس کو آپ الہ مان رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ
جو ولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں آرام فرما رہے ہیں ان کو پکارنے کے معنی یہ ہے کہ میں ان کو سمیع اور بصیر سمجھتا ہوں، اور میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر ان کی فرما روائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پہنچانے یا میری بیماری کو دور کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ حاضر کیا ایسی حالت میں کسی دیوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہے کہ پانی یا صحت یا مرض پر اس کی حکومت ہے، وہ جب بھی چاہیں جس جگہ چاہیں میرے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، اور وہ فوق طبعی طور پر میری حاجت پورے کرنے کے لیے اسباب کو حرکت دے سکتے ہیں۔ پس الہ کا وہ تصور جس کی بنا پر دعا مانگی جاتی ہے لا محالہ ایک فوق طبعی اقتدار اور اس کے ساتھ ہی فوق طبعی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور ہے۔ یعنی ان کے گفتگو کا یہ مطلب ہوا کہ جب آپ یہ جو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بت، جو مشرکین ہیں، چاہے بتوں کی صورت میں کسی کو پکارتے تھے یا کسی شخصیت کو پکارتے تھے، ان میں یہ تصور یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے میرے مشکل کو ٹال سکتے ہیں، رفع دفع کر سکتے ہیں، اور یہ مشکل کو ٹالنے میں ان کے اختیارات ہیں فوق طبعی طور پر بھی، ظاہری طور پہ اسباب نہیں ہیں۔ پس جو ہستی بھی، جو دیوتا کے بارے میں بھی یہ اعتقاد رکھے کہ فوق طبعی طور پہ اسباب پر ان کی حکومت ہے، اس پر اقتدار پایا جاتا ہے، گویا کہ آپ اس کو الہ سمجھ رہے ہیں۔ نتیجہ متوجہ ہوئے؟ یعنی صاحب اقتدار میں نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ فوق طبعی یعنی اسباب غیر طبعی کے ذریعے سے پکارنا، آپ یہ اعتقاد رکھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صاحب اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں اسباب پر حکومت ہے، وہ میری مشکل ٹال سکتا ہے۔ یہ ان کا پہلا مطلب تھا جو آغا صاحب نے بیان کیا۔ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے نقطہ یہ ہے، آیا غیر طبعی اسباب پر قدرت رکھنا انسان کو الہ بناتا یا نہیں بناتا؟ یہ خود سوال ہے۔ غیر طبعی اسباب پر قدرت رکھنا انسان کو الہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ نتیجہ یہ نکلا نا، چونکہ آپ دور سے جب پکارتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، جبکہ وہ ذات جو ہے آپ کی مشکل کو ٹال سکتے ہیں، آپ اس سے استغاثہ کر رہے ہیں۔ خود یہ نقطہ کہنا کہ اسباب غیر طبعی پر قدرت رکھنا در واقع آپ اس کو الہ سمجھ رہے ہیں۔ آیا قرآن اس کی تائید کرتا ہے اس نقطے کی یا تائید نہیں کرتا؟ دیکھیں ہم نے اس آیت کو کافی جگہ بیان کیا۔ دیکھیں سورہ نمل میں حضرت سلیمان نبی کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ آپ کے علاوہ ایک اور جگہ بھی ہے، سبا کا جگہ ہے جو یمن کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگوں کی حکومت ہے، اس کی حکمران ایک عورت ہے، ان کے پاس ایک عرش ہے۔ عرش کیا دیکھیں کیا والہ عرش عظیم، بڑی عظمت والا اس کے پاس تخت ہے۔ یہ ساری گفتگو بیان کی۔ اب سلیمان نبی بھی کو نہیں، سلیمان نبی یہاں پر موجود ہیں، درست ہے، ان کے درباریوں نے اس کے عرش کو نہیں دیکھا، کتنا بڑا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں پر ہے اتنا پتہ ہے کہ یہاں سے کم از کم سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، یعنی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ کا۔ بعض حدیثوں میں اگر تاریخ میں نقطہ دیکھیں تو 900 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، 900 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ اب سلیمان نبی چونکہ یہاں پہ گفتگو کون سی ہے، یہ بیٹھے یہاں پر، یہاں سے 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں سے وہ چیز کیسے منگوائی جا سکتی ہے؟ اسباب طبعی تو نہیں ہے بھائی، درست ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی شخصیت کا سہارا لیا جائے جو اسباب غیر طبعی پر قدرت رکھتا ہو۔ وہ کون ذات؟ اللہ تعالیٰ۔ الہ وہ ہوگا، الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، درست ہے۔ آپ نے کہا جو صاحب اقتدار ہوگا اسباب غیر طبعی وہ الہ ہوگا، تو پاس سلیمان نبی کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ پروردگارہ وہ عرش ہے ہم سے سینکڑوں کلومیٹر دور، ہم اسباب طبعی کے علاوہ غیر طبعی قدرت نہیں رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے اس کا انتظام کیجئے، فرشتوں سے کہیے جس طریقے سے وہ ہم تک پہنچائیے۔ یہ سلیمان نبی یہ کر سکتے تھے، لیکن سلیمان نبی نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، حضرت سلیمان نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سلیمان نبی فرما رہے ہیں قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے دربار یہ کون ہے جو میرے لیے اس کے عرش کو لے کے آ جائے؟
یہ تقاضا کرنا یہ بتاتا ہے کہ سلیمان نبی کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو چیز ابھی لائی جائے گی یہ اسباب طبی نہیں ہے. ان سے یہ تقاضا کرنا اگر بقول آپ کے کسی سے غیر طبی اسباب والے قدرت رکھنے والے سے شرک ہوتا تو خود تو یہ ہمارے نبی جو ہیں قرآن کی تعبیر کے مطابق ان کو مشرک کہنا چاہیے. پھر تو یہ سلیمان نبی کے بارے میں سلیمان دیکھیں بات معجزے کی نہیں ہو رہی ہے. معجزہ تو نبی کے ہاتھ میں آگے بقول معجزہ کس کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے؟ نبی کے ہاتھوں میں. سلیمان نبی کا یہ تقاضا کرنا کہ کوئی ہے کون ہے ہمارے لیے اس کا مطلب ہے سلیمان نبی کو پتا تھا کہ یہ جو میں تقاضا کر رہا ہوں یہ توحید کے خلاف ہو نہیں ہے. جو نبی تو توحید کے خلاف باتیں نہیں کرتے نا بھائی, وہ تو توحید کا درس دینے آئے ہیں. بھائی یہ تقاضا کرنا کہ کون ہے میرے, وہ مطلب ایک ہی ہے, پکارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی اس میں جو ماغز مطلب ہے اس میں اور دور سے کسی کو پکارنا دونوں میں ایک ہی مطلب پوشیدہ ہے. وہ کون سا؟ غیر طبی اسباب کے ذریعے سے آپ مدد کا تقاضا کر رہے ہیں. وہ دور ہیں, غیر طبی ہے. ایک آدمی جناب سینکڑوں کلومیٹر دور ہے, وہ آپ کی امداد کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے غیر طبی کی بات ہے. پر دونوں میں نقطہ مشترک ہے. کون سا؟ غیر طبی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے, ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہو کہ عرش کتنا عظیم ہے. تو دو یہاں پہ شخصیتیں اٹھتی ہیں. کسی نے نہیں کہا یا نبی اللہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں, یہ تو آپ خدا سے مانگو. کسی نے نہیں کہا. اور نہ ہی خدا بند کریم نے اپنے سلیمان نبی کی مذمت کی. بھی یہ کیسی بات ہے, لوگوں سے مانگ رہے ہو, لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ آپ کے لیے عرش لیں, ہم کہاں گئے, آپ میرے نبی ہو. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں دو شخصیات اٹھتی ہیں, ایک جن میں سے ایک انسانوں میں سے. جن والے نے کیا کہا کہ ہم لے آئیں گے قبل اس سے کہ آپ کی محفل ختم ہو جائے, یعنی آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے ہم لا سکتے ہیں. بس قدرت اس کے پاس بھی ہے, لیکن اس قدرت کو استعمال کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا. آ تو جائے گا, لیکن ارے سلیمان. اب یہاں دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ آنا آتی کا, میں لے کے آؤں گا. بھائی میں کی بات کیا ہے, میرے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے, پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر ہوگا, میں اس کو لا سکتا ہوں. یہ تو مسلم ہے کہ یہ جو کہہ رہا تھا آنا آتی کا, اس کو قدرت کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی. اور یہ بھی مسلم ہے کہ وہ جن جو کہہ رہا تھا عفریت من الجن, اس کو بھی قدرت کس نے دی ہے؟ صاحب اقتدار کسی نے اس کو بنایا تو ہے. تو وہاں پہ کیا کہا سلیمان نبی نے, جیسے ہی اقتدار ان کے پاس عرش موجود دیکھا, اپنے سامنے دیکھا, تو خدا کیا فرمایا کہ یہ تو میرا پروردگار کا فضل ہے. یعنی خدا کو نہیں بولے. پس یہ کہنا کہ اگر ایک کوئی کسی ہستی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ صاحب اقتدار ہے, کن چیزوں پر؟ غیر طبی قدرت کے ذریعے سے, غیر طبی اسباب پر, یہ الہ کا معنی ہوتا ہے. قرآن کی تعلیمات کی یہ مطلب خلاف ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ یہ غیر طبی اسباب پر قدرت رکھتے ہیں, دارائن حال الہ نام کی کوئی چیز یہاں پر ہو نہیں ہے. بس یہ لازمہ نہیں ہے, غور کیجیے گا, یہ لازمہ نہیں ہے کہ جو ہستی صاحب اقتدار ہو حتیٰ کہ اسباب غیر طبی پہ قدرت بھی رکھتی ہو, اس میں یہ لازمی نہیں کہ وہ الہ ہی ہو. ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. دوسری مثال, خود آپ یہاں پہ غور کریں, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قدرت رکھنا, یہ معجزے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, معجزہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ قدرت کا اظہار کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے اس مردے کو زندہ کریں, یہ بتاتا ہے کہ شرک نہیں ہے. یہ قدرت رکھنا, صاحب اقتدار ہونا, یہ صاحب اقتدار ہونا سبب نہیں بنتا ہم اس کو الہ جانتے ہیں. الہ میں ایک اور پوائنٹ موجود ہے جس سے غفلت کی گئی ہے. پس اگلی جو عبارت ہے, پر یہاں پہ یہ نقطہ ہم نے واضح کر دیا کہ صاحب اقتدار اور الہ میں یہ تصویر پیش کی گئی ہے, یہ کاملاً جو ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. درست ہے جی. اب آ جائیں دوسرا مطلب جو آغا صاحب کی جو صفحہ نمبر 33 میں ہے. یہاں پہ آغا صاحب نے ان تمام آیات کو بیان کرنے کے بعد چند نتیجے نکالے ہیں. خلاصہ مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ
الہ کا مفہوم کیا ہے. جن آیات میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا الہ نہیں ہے، یہاں پہ وہ نتیجے نکالتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے، ایک ہی وہ کون سا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ الہیت اور اقتدار لازم و ملزوم ہیں. یعنی جو الہ ہوگا وہ صاحب اقتدار ہوگا، جو صاحب اقتدار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الہ ہوگا. اسی کو لازم ملزوم کہتے ہیں. یعنی اگر الہ ہے تو پاس صاحب اقتدار ہے، جو صاحب اقتدار ہے وہ کیا ہوگا؟ الہ ہوگا. اور وہ اپنے روح معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کون سی؟ اقتدار، یعنی صاحب اقتدار اور الہ ہونا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. آپ یوں کہیں صاحب اقتدار یا یوں کہیں الہ. پس جو ذات صاحب اقتدار ہے پس وہ الہ ہے، جو الہ ہے پس وہ کیا ہے؟ صاحب اقتدار ہے. درست ہے. اور جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو بس اور اس سے الہ نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ الہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تمہیں کسی کو الہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے، ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. لہذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی حقیقت کے خلاف، اور اس کی طرف رجوع کرنا کیا لا حاصل ہے. درست ہے. اب یہاں پہ چند نتائج کہتے ہیں. اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے اس کے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. یہ نتائج ہیں. پہلا، حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری، حفاظت اور استجابت دعوات جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ کام معمولی نہیں ہے، بلکہ ان کا سارشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے. تمہارا ذرہ ذرہ سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں اس پہ غور کرو تو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا کیا ہے؟ محال ہے. پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو، گیہوں کے ایک دانہ جو تم کھاتے ہو، اس کو مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں، سمندر کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑا، تب کہیں یہ چیزیں تم کو بہم پہنچتی ہیں. پر تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں ہے، بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے، سیاروں کو حرکت دینے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے. اور یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے. پس یہ اقتدار ہونا چاہیے جو مشکل کشائی کرے، رفع حاجت کرے، سارے جو سلسلہ. کہتے ہیں یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے. یہ ممکن ہے کہ خالق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس، سورج کے کسی قبضے میں اور زمین کسی اور قبضے، کسی اختیار میں، بیماری شدہ کسی اور کے اختیار میں اور موت زندگی کسی تیسرے اختیار میں. اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چال ہی نہ سکتا. لہذا تمام اقتدارات اور اختیارات کے ایک ہی مرکزی فرما روا کے قبضے میں ہونا ضروری ہے. کائنات کے انتظام چاہتا ہے کہ ایسے ہی ہو اور فی الواقع ایسے ہی ہے. یہ ایک ہی قدرت ہے جس کے تحت یہ سارا سلسلہ چاہ رہا ہے. اب اگلا نقطے پہ غور کریں. جب تمام اقدار ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہیں اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں، تو لا محالہ الوہیت بھی بالکل ہی اسی فرما روا کے لیے خاص ہے. الوہیت اسی کو ہونا چاہیے اور اسی میں بھی کوئی حصہ دار نہیں. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے، تمہاری دعائیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے، حامی اور ناصر اور ولیوں کا ساز بن سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے. لہذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. تو الہ کی یہ تصویر ہے، اس میں یہ اقتدار ہونا چاہیے، یہ مشکلات کو ٹال سکتا ہے جب کوئی اور ہے نہیں. حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو، چونکہ اب خدا کا نیک بندہ ہے، خدا کے نظام میں تبدیلی کہتے یہ نہیں ہو سکتا. اس کی سفارش مانی جاتی ہے، اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، کوئی اس کے معاملات میں داخل نہیں دے سکتا. سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے. کوئی زور کسی کے پاس نہیں کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کرا سکے. یہ تھا خلاصہ مطلب جو ہے
علامہ سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جو اپنی یہ کتاب ہے 4 جو ہیں قرآنی اصطلاح میں بیان کیا ہے کہ الہیت اور اقتدار کے آپس میں لازم و ملزوم ہیں. پس آپ جس کو فرمان روا جانتے ہو، جس کو صاحب اقتدار جانتے ہو، وہ الہ ہونا چاہیے، اور جو الہ ہوگا اسی کیا ہونا چاہیے؟ صاحب اقتدار ہونا چاہیے. اب آپ کا وہاں پہ مشرکین میں جو گفتگو تھی وہ یہ جو اس کو کیوں پکارتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے اختیار میں نفع، نقصان، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بس اگر آج کے دور میں بھی کوئی اسی انداز میں گفتگو کرنا چاہے، آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ میری نفع نقصان کا انتظام کر سکتے ہیں، نفع نقصان ان کے اختیار میں ہے، کہتے ہیں یہ آپ گویا کہ آپ اس کو الہ سمجھ رہے ہیں. جہاں پہ چند مطلب نہایت ہی غور طلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ الہ، الہیت، الہ اور اقتدار میں لازم ملزوم ہے. صحیح ہے؟ صاحب اقتدار اور الہ، یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بت پرست جو لوگ تھے، مشرکین تھے، جن ہستیوں کو یا جن بتوں کو اللہ کے مقابلے میں الہ جانتے تھے، وہ انہیں کس انداز کا الہ جانتے تھے، وہ مہم ہے سمجھنا. جن آیات میں بھی کہا ہے کہ غیر اللہ کو نہ پکارو، جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی مشکل نہیں حل کرتے، نفع نقصان میں کوئی شریک نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ان کو وہ کیسا الہ جانتے تھے، یہ مہم ہے. خدا بند کریم دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی انداز میں کہ جس انداز میں آپ اللہ سے پکارتے ہو، اسی انداز میں آپ کسی اور کو نہیں پکار سکتے ہو. کیا مطلب؟ آپ اگر جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا صاحب اقتدار ہونا کیا ہے، اس کا ذاتی ہے، مستقل ہے. اس نے اپنا جو حاجت روائی کے جو اس کے پاس سسٹم ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا یہ دوسرے الفاظ تدبیر کو جو سسٹم ہے، وہ اس تدبیر میں کسی کا محتاج ہو، وہ مستقل ہے. صحیح ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، اس میں ہم 3 تصویریں بن سکتی ہیں. یا آپ یہ قائل ہو کہ جس طریقے سے پروردگار کے ہاتھ میں تدبیر ہے، نفع نقصان، یہ سارا سلسلہ موجود ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں میں بھی ہے. اسی طرح موجود ہے تمام چیزوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی طرح ان میں بھی موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کیسے موجود ہے؟ مستقل، استقلال ہے، وہ غنی ہے، وہ اس نے کسی سے چیزیں نہیں لی ہیں. یہی اعتقاد اگر کسی اور کے بارے میں اگر کوئی رکھ لے، ایک یہ مطلب. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے پاس اقتدار زیادہ ہے، تدبیر کا نظام ہے، تھوڑا بہت اسی تدبیر میں سے ان کے پاس بھی ہے، یعنی تھوڑا سا ان کے پاس بھی ہے، لیکن ایسی تدبیر ہے کہ خدا سے کٹ اپ ہے، مستقل ہیں. پہلی تدبیر میں کیا کہا آپ نے؟ کہا تمام تدبیریں جس طرح خدا کے پاس ہیں ان کے پاس بھی ہیں، یعنی خدا کے مقابلے میں ہیں تمام تدبیروں میں. دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ خدا کے مقابلے میں ہیں بعض تدبیروں میں، جیسے نفع نقصان ہے، حاجت روائی کرنا ہے، مشکلات کو ٹالنا ہے، کسی طریقے سے جس طرح خدا مشکلات کو ٹالتا ہے. خدا کیسے حاجت روائی کرتا ہے؟ مستقل، وہ اپنی حاجت روائی میں کسی کا محتاج نہیں، وہ مستقل ہے، یہ بھی مستقل ہے. تیسری صورت ہے نہیں بھئی یہ بیچارے مستقل ہیں ہی نہیں، خدا نے انہیں دے دیا ہے. خدا نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو بت پرست ہیں، یہ حتیٰ کہ یہ جو بت ہیں یا وہ جو نیک لوگ ہیں، پاکیزہ ہستی ہیں، آپ ان کو الہ پکار سکتے ہو، کیوں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہم تدبیر کے دیے دیتے ہیں. دقت کرنا، پہلی صورت میں کیا کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی بھی ایک مستقل تدبیر ہے. دوسری صورت میں ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں بعض چیزوں میں ان کے پاس تدبیر ہے مستقل، کیونکہ خدا جیسی تدبیر ہونی چاہیے تب تو الہ ہوگا. اصل الہ کا تصور کیا؟ صاحب اقتدار ہونا. تیسرا مرحلہ ہے کیا؟ نہیں، ان کے پاس کوئی چیز مستقل نہیں ہے، ان کو آپ ٹھیک ہے الہ مانو، ہم انہیں تھوڑی سی تدبیر دیے دیتے ہیں. یہ تیسری صورت ہے. تینوں صورتیں باطل ہیں. چوتھی صورت یہاں پہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہے.
یا آپ تمام تدبیر میں اللہ کے مقابلے میں قرار ہیں؟ چونکہ یہ تو مسلم ہے کہ مشرکین جو ہے خدا کو خالق جانتے تھے، توحید در خالقیت کے منکر، وہ کہتے خالق ایک ہی ہے. ان سے پوچھا جاتا تمہارا خالق کون ہے، زمین آسمان، کہتے اللہ. لیکن تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس میں کہتے تھے بھی یہ ٹھیک ہے ان کے پاس بھی تھوڑا بہت حصہ ہو سکتا ہے. یہ تدبیر کی گفتگو ہے. بس توحید اور ربوبیت کی گفتگو ہو رہی ہے. الہیت میں تو وہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے. اب ان غیر کو کیوں پکارتے تھے، غیر کی کیوں پرستش کرتے تھے؟ چونکہ کہتے تھے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ چیز موجود ہیں. بس یہ جو ہم نے کیا ہے، ان کے پاس تمام وہی تدبیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے ہیں مستقل، ان کے پاس بھی مستقل ہیں. تب تو یہ خدا کے مقابلے میں ایک الہ بنیں گے. یا کہتے ہیں بعض تدبیروں میں یہ تیس صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تدبیریں دی ہیں، انہیں اختیارات دیا، ٹھیک ہے آپ یہ کام چلا سکتے ہو. ان میں جناب شخصیات بھی آ سکتی ہیں جن کو. تینوں صورتیں باطل ہیں، تینوں صورتیں صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ پہلے یہ کہنا کہ خدا کے مقابلے میں، خدا کی تدبیر کے مقابلے میں مستقل تدبیر ان کے پاس ہے، یہ قرآن تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں الہ اسے ہونا چاہیے جو خالق ہوگا، اور جو خالق ہوگا وہی تمہارا کیا ہوگا؟ رب ہوگا. تدبیر اسی کے پاس ہوگی جو خالق ہوگا. بت پرستوں سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے، کہتے تو خدا. پس تدبیر کا نظام بھی کس کے پاس ہوگا؟ اسی کے پاس ہوگا جس کے ہاتھ میں اختیار ہے خلقت کا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خالق اسے جانو تدبیر کسی اور کو، یہ نہیں ہو سکتا. بس بت پرستوں کو غیر اللہ کے عنوان سے پکارنا، اللہ کے علاوہ بے عنوان الہ پکارنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں تدبیر نہیں ہے خدا کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ تدبیر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو خالق ہوتا ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اسی کو الہ ہونا چاہیے. دوسری صورت آپ کہتے ہیں بعض چیزوں میں تدبیر میں وہ مستقل ہیں، اصلا بعض میں بھی نہیں ہے. بعض میں کب بنے گی؟ خدا کے مقابلے میں. آپ کہہ رہے ہیں خدا کے مقابلے کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کے پاس تھوڑی تدبیر ہوں یا زیادہ تدبیر ہوں. وہ خدا تنہا واحد ہے. اس کو کہتے ہیں واحد حقیقی. انشاءاللہ اس میں گفتگو اگر ہو سکے ٹھیک ہے، اگر نام کال کی گفتگو بیان کریں گے. خدا جو کہا جاتا ہے واحد، اس واحد سے کیا مراد ہے؟ تیسری صورت نہیں بھی ٹھیک ہے خود خدا ان کو دیتا ہے، خدا انہیں دیتا ہے لیکن نہ بے عنوان الہ. بے عنوان الہ خدا کسی کو نہیں قبول کرتا. خدا اپنے مقابلے میں کسی کو بے عنوان الہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا مطلب ہے تیار نہیں ہے؟ یعنی خدا کے مقابلے کوئی الہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اب یہاں پہ آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. خدا نے اسے کتنے اختیارات دیے؟ اقتدار دیا. مردوں کو آپ زندہ کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں. لا علاج بیماری کے علاج کر سکتے ہیں. خالق بھی کر سکتے ہیں. آپ روح اس میں پھونکیں گے وہ پرندہ بن جائے گا. یہ کام آپ کر سکتے ہیں میرے اذن سے. لیکن اس کے بارے میں بھی مشرکین یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کا کیا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ الہ ہیں. دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پہ بتایا. دیکھیں سورہ مائدہ جو ہے، سورہ مائدہ کی چند آیات ہم پڑھتے ہیں. اس میں خدا بند کریم یہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ مجھے اور میری امی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ بنا لو. کیا آپ نے انہیں کہا کہ آپ کو الہ بنائیں جبکہ انہوں نے بنایا ہوا آپ کو؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جس سے اللہ مستقل ہے یہ بھی مستقل ہوں. جو اللہ نے اس کو سپورٹ کیا بے عنوان الہ اختیار اسی کو دیا. کچھ اختیار ہم اس کو دیتے ہیں. خداوند کریم نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا. تو حضرت عیسیٰ سلام اللہ نے کہا، کیا فرمایا؟ عرض کیا قال سبحان ما یکون لی اقول ما لیس لی بحق، میری کیا حیثیت ہے کہ جو چیز حق نو میں کہوں، حقیقت پہ مبنی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیا مطلب پاس میں الہ نام کا یہ تصور ان کا غلط ہے میرے بارے میں نے انہیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے. خوب آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں اب یہاں پہ آ جائیں سورہ مریم میں. خوب یہ اختیارات پھر آپ کے پاس کہاں سے آگے بھی؟ الہ تو خدا نے کہہ دیا کہ آپ الہ بننے میں آپ کی صلاحیت تو نہیں ہے. خوب یہ اختیارات پھر کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں
سورہ مریم میں خدا بند کریم فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال انی عبداللہ، میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں۔ اب یہاں پہ دقت کریں، ہم نے کہا تیسری صورت غلط ہے، کون سی تیسری صورت تھی؟ تیسری صورت یہ تھی کہ خدا بند کریم انہیں اختیار دیتا ہے کہ آپ انہیں الہ مان لیں۔ کس چیز میں اختیارات؟ ہم تھوڑے بہت ہم انہیں اختیار دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کسی کو بے عنوان الہ اختیار نہیں ملتے۔ بائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب اختیار ہیں، خدا بند کریم نے نفی کیا ہے کہ کس چیز کی؟ کہ آپ میں الہ نہیں، آپ ہو۔ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے انہیں تعلیم نہیں تھی الہ کا۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ خدا کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے بے عنوان الہ۔ خدا نے اس کی نفی کی ہے، یہ کفر ہے، صحیح؟ پس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں کیسے آ گئیں؟ خود خدا بند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھیں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں، دیکھیں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں یہ فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من رب، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، میرے پاس ایک معجزہ ہے۔ کون سا معجزہ ہے؟ وہ یہ معجزہ ہے کہ میں تمہارے لیے خلق کروں گا، خلق کر سکتا ہوں باذن اللہ۔ یہ بات کیا ہوگی؟ صاحب اقتدار ہونے کی بات ہو رہی ہے، معجزے کی یہاں پہ نقطہ نہیں ہے، یہ ہو کام معجزے کے عنوان سے ہو رہا ہے، لیکن معجزے میں اذن کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ پس یہ نتیجہ گفتگو یہ ہوا، صاحب اقتدار اور الوہیت میں یہ جو آپ کہتے ہیں لازم ملزوم ہے، اس میں تھوڑی سی دقت کرنی چاہیے۔ صاحب اقتدار اور الہیت میں لازمہ ہے اس شرط کے ساتھ وہ صاحب اقتدار ہو مستقلاً، تب لازم ملزوم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الہ اسے کہتے ہیں جو صاحب اقتدار ہوتا ہے مستقل، اور جو صاحب اقتدار ہو مستقل وہی ہوتا ہے الہ۔ جہاں بھی یہ اشتباہ ہوا ہے، اشتباہ اس نقطے میں ہوا ہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ صاحب ہے جو وہی ہوگا، نہیں، یہ اشتباہ ہے۔ ہم کہیں گے الہ اور صاحب اقتدار جو ہوگا مستقل، اس میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ جو الہ ہوگا پر اس کو صاحب استقلال بھی ہونا چاہیے، استقلالاً مستقلاً صاحب اقتدار ہونا چاہیے، وگرنہ الہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے الہ کے لیے کیا کام نے کہا؟ خالق ہونا، خالق کے لیے قانون کیا؟ رب ہونا چاہیے، یہ تدبیر۔ اگر وہ تدبیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ اصلا خالق نہیں بن سکتا، اور جو خالق نہیں ہوگا وہ الہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بس یہ جو نقطہ ہے، جن آیات میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نفع نقصان، حاجت روائی، مشکل گشائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے لیتے ہیں، اس میں نقطہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جیسا انہیں صاحب اختیار جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا انہیں صاحب اقتدار جانتے ہیں۔ یہ مذمت کی گئی ہے، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب آ جائیں اپنی بات میں، ہم جو مستغاثوں بے ہمارا ہے، جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جس نے ہم استغاثہ کرتے ہیں، کیا ہمارا یہی نظریہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نہ خیر، ہم نے کہا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے پاس اقتدار آیا ہے کسی اور جگہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ صاحب اقتدار ہیں باذن اللہ، یہ صاحب اختیار ہیں باذن اللہ۔ اچھا، بتوں کو، مشرکین بتوں کو یا جن شخصیوں کو بے عنوان الہ جانتے تھے، ان کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں مستقلاً۔ مستقل کے قائل تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی مستقل ہے نہیں، کیسے مگر مستقل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات بھی اپنے وجود میں اور اس وجود سے نمودار ہونے والے تمام آثار میں وہ محتاج مطلق ہے۔ خدا بند کریم نے کیا انتم الفقراء الی اللہ، اب سب کے سب کیا ہو؟ نیازمند ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے پاس، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وصی ہو، چاہے عبد ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس وجود سے نمودار ہونے والے تمام آثار من جملہ تمام کمالات، اقتدارات، اقتدار، اختیارات میں بھی کس کے محتاج ہیں؟ پروردگار کے محتاج ہیں۔ اب یہ تو کوئی توحید کے عین مطابق ہے، توحید کے یہ عین مطابق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پہ ہم اپنی بات کو خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں
قرآن کی تعلیمات کے مطابق جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، یہ جو مشرکین سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا، اس میں ایک پوائنٹ ہے فقط، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تدبیر اور ربوبیت میں خدا کا شریک جانتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس خلقت کے بعد تدبیر کا نظام ان کے پاس ہے مستقلاً، استقلال. دوسرے الفاظ میں صاحب اقتدار ہیں، مستقل ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الہیت اور صاحب اقتدار میں لازم ملزوم اس صورت میں ہوں گے جب آپ کہیں کہ الہ کے مقابلے میں صاحب اقتدار ہوگا مستقلاً، اس میں لازمہ پایا جاتا ہے. جو صاحب اقتدار ہوگا مستقلاً وہی الہ ہوگا، اور جو الہ ہوگا اسی ہی کو صاحب اقتدار ہونا چاہیے مستقلاً. جبکہ استغاثے میں ایسا نہیں ہے. استغاثے میں نہ ہم ان خدا کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، خدا اس صف میں ہے جس صف میں اللہ کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. وہ ذات کیا ہے؟ غیر متناہی ذات ہے. غیر متناہی اور لامحدود ذات جو ہے اپنے لیے کوئی حد اس نے نہیں چھوڑی کہ کوئی وہاں پہ جا پہنچے. جب وہ نامحدود ہے، اب اگر وہ خود اختیارات دینا چاہے، اختیار دینے کے باوجود بھی اس کے پاس اختیار محفوظ ہوتے ہیں. کہا کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ پہ عنایت کی کون سی؟ کہ آپ خلق کرتے ہو میرے اذن سے، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہو میرے اذن سے، آپ لا الہ بیماروں کو جو شفا دیتے ہو میرے اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام یہی الفاظ دہرائے کہ پر کیا کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں خلق کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، میں مردوں کو یا زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. کیا مطلب ہے؟ میں عبد ہوں، اور عبد اس حیثیت سے کہ وہ عبد ہے، نہ جناب آپ نے نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک، کسی چیز کا مالک. عبد بے ما ہوا، عبد تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے. جب میرا وجود میرا نہیں ہے، میرے وجود سے نمودار ہونے والے آثار بھی میرے نہیں ہے. یہ سب کچھ کس کی جانب سے؟ پروردگار. اگر کوئی استغاثے پہ اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب ہے نظام توحید پہ اعتراض ہے. استغاثے پہ اعتراض نظام توحید پہ اعتراض ہے، کیونکہ استغاثے والے کبھی بھی جن ہستی کو پکار رہے ہیں ان کو مستقلاً اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر صاحب اقتدار ہو نہیں جانتے. جب ایسا کوئی جانتا نہیں ہے پھر بھی آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ مشرک ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے توحید کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.